ناظرین، میں عبدالعظیم شیخ ایک اور تہلکہ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے آفس پہ ایک بہت ہی اہم شخصیت، ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب جناب علی اصغر حیدری صاحب کی تشریف آوری ہوئی اور انہوں نے ریاض چیریٹیبل ٹرسٹ کے کاموں کو، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور عید کے حوالے سے بہت اہم اور ضروری پیغام دیتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں ان کے خیالات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ممرہ کے قادر پیلیس علاقے میں ریاض چیریٹیبل ٹرسٹ کے آفس میں آنے کا اتفاق ہوا اور یہاں پہنچ کر یہ محسوس ہوا کہ اس دور میں انسانیت نواز افراد ہر حال میں انسانیت سے غافل نہیں ہیں۔ 23 مارچ سے مسلسل جب سے لاک ڈاؤن ہمارے ملک میں ہوا، ہر طرف افراتفری کا ایک ماحول رہا۔ آپ پر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ روزانہ کنواں کھود کر پانی پینے والوں سے لے کر ہمارا مڈل طبقہ جس طرح متاثر ہوا ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ ایسے ماحول میں جو لوگ آج انسانیت کی مدد، لوگوں کی بھوک مٹانے اور لوگوں کے خبر گیری کے لیے آگے آتے ہیں، انہیں ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سلام ہے۔ ایسے میں ایک نام اس علاقے میں جو لوگوں کی امیدوں کا سہارا بنا ہوا ہے، لوگوں کی امیدوں کا چراغ بنا ہوا ہے کہ وہ ریاض چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، جس کے روح رواں ہمارے برادر عزیز شیخ عبدالعظیم ہیں، جو اپنی پوری ٹیم کو لے کر کے اور ان کے ساتھ لگے ہوئے نوجوان، جنہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ نیک اور صالح نوجوان ہیں، جو بہترین عام دنوں میں کاروبار کرنے والے بچے ہیں، وہ اس طرح سے اس کار خیر میں اور اس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ 6 مالا چڑھ کر یہ غریبوں کے گھروں میں کٹس پہنچا رہے ہیں، ضرورت مندوں تک چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ میں نے اس کچن کے بارے میں بھی ان کے سنا جو 2 جگہوں پر، مختلف جگہوں پہ لگا ہوا ہے۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے تقریباً ایک جگہ پر 1000 اور 1100 لوگوں کا اور دوسری جگہ پر 600-700 لوگوں کا 2 کچن میں الگ الگ جگہوں پر کھانا بن رہا تھا، جو پیکیٹڈ فوڈ مزدوروں کو، راہگیروں کو، راستے میں بیٹھے ہوئے فقراء اور مساکین کو یہ تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور خاص طور پر جب سے رمضان المبارک کی گھڑی آئی، شام میں یہ ہر جگہ پر ایسے لوگوں تک، مستحقین تک یہ افطاری کے جو ہے وہ سامان پہنچا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو روزہ رکھنے میں کسی قسم کی پریشانیاں نہ ہوں، رب کی عبادت بھی ہوتی رہے اور انسانیت کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ یاد رہے کہ سب سے بڑی عبادت خدمت خلق ہے، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ تو یقیناً جو انسانیت کے برے وقتوں میں کام آتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بھی قابل عزت ہیں اور اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ممرہ میں یہ ریاض چیریٹیبل ٹرسٹ جو خاص طور پر اس لاک ڈاؤن میں اپنی آب و تاب کے ساتھ ابھر کر کے آیا ہے، کار خیر اور مخیرین حضرات، یہاں کے سیاسی سماجی حضرات بھی اس طرف متوجہ ہوں اور اس کی جو بھی راستے میں آنے والی بادھا اور پریشانیاں ہیں، یہ اس میں بھی آپ حضرات آ کر کے حصہ لیں اور اس کار خیر کو چلنے میں اپنی زیادہ سے زیادہ مدد کو پہنچائیں۔ دامے، درمے، قدمے، سخنے، مدد کا طریقہ فقط مال ہی نہیں ہے، آپ زبان سے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آئیں، آپ پیدل چل کر کے، آپ ہاتھ پیر سے، آپ سہارا دے کر کے، آپ اچھے کاموں کی تائید اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا میں ان تمام نوجوانوں کو اپنی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ بھی ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبارات، ان تمام ذرائع سے ہماری ملت کے علماء بلا تفریق مذہب و ملت کسی قسم کا کوئی مسلک آڑے نہیں آ رہا ہے۔ جو مسلکی باتیں کرتا ہے دراصل وہ صرف اپنی ذات کے لیے زندہ ہے، ورنہ جو انسانیت کے لیے زندہ ہے وہ قطعی طور پر مسلک تو دور کی بات ہے، وہ برادران وطن کو بھی ساتھ لے کر کے چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ریاض چیریٹیبل ٹرسٹ یہاں سے آگے بڑھ کر کے پیدل چلنے والے مزدوروں کی بھی خدمت میں لگ گیا اور انہیں بھی اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ لہذا بلا تفریق ہمارے ملت کے ان علماء نے کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا اتحاد بین المسلمین کا علم بلند کیا ہے، ان علماء نے گزارش کی ہے کہ عید سادگی سے منائیں۔ سادگی سے منانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے حکومتی ادارے اس طرح کا اعلان بھی کر دیں کہ 2-4 دنوں کے لیے مارکیٹ کھولا جا رہا ہے تو قطعی طور پر آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں،
بلکہ آپ اپنے آس پاس پڑوس کا خیال رکھ کے مارکیٹ میں نہ نکلیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کی لگائی ہوئی بھیڑ کل آپ ہی کو اس کا نشانہ بنا کر کے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی لگائی ہوئی بھیڑ نے ماحول کو مزید خراب کر دیا، وائرس کو مزید بڑھاوا دے دیا۔ لہذا آپ قطعی طور پر اس لیے کہ عید وہ ہے کہ جو انسانیت کو لے کر کے منائی جائے، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اسے مسلمانوں کے لیے یہ دن عید کا بنایا ہے۔ عید اس دن کا نام ہے جیسے آپ کا زکوٰۃ فطر یہ بتاتا ہے کہ عید دوسروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام ہے۔ لہذا آپ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جس طرح سے آپ نے اپنی ساری عبادات کی ہیں، تراویح پڑھی ہے اور دوسرے کام کیے ہیں، اسی طرح عید کا دگانا بھی آپ گھر ہی پہ ادا کریں، اور اس کے لیے جتنا سادگی سے ہو سکے اس کے لیے نئے کپڑے بھی شرط نہیں ہے، پاکیزہ کپڑے شرط ہے۔ آپ اپنے گھروں میں صاف پاک اور پاکیزہ کپڑے پہنیں، اور جو کچھ آپ کے ذہن میں عید کی خریداری کا پلان ہے وہی پیسے آپ ایک شرط کے ساتھ نہیں کہ یہ زکوٰۃ فطر ہے، بلکہ آپ انسانیت کی مدد میں آگے بڑھیں، اس لیے کہ عید کے مفہوم میں حدیث شریف میں آیا ہے عید صرف ایک دن کا نام نہیں ہے، بلکہ جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو اس دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ریاض چیریٹیبل ٹرسٹ کو بھی اپنی اس خوشیوں میں شامل کر کے، چونکہ یہ انسانیت کی خدمت میں ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے، دروازے دروازے پہنچ رہا ہے خدمت میں، لہذا آپ اس کی جو ہے اس کا ساتھ دیں، اور ریاض چیریٹیبل ٹرسٹ اسی طرح دن دنیا اور رات چوگنی ترقی حاصل کرے۔ میری نیک خواہشات اس ادارے کے ساتھ